کروا لینا. آس پاس بولیے سب سخن شناس جب میرے شعر بٹ گئے شہر کھل کھلا اٹھا. تو آج جن کی غزل برائے تنقید ہے شہزاد عادل صاحب کی، تو ان کی غزل آئی تنقید کے لیے پیش کی جائے گی. جی تشریف لائیں. صدر صاحب اینڈ پہ دیں گے. لے لی انہوں نے لے لی دینا. کبھی ہیں بہت کبھی بہت ہیں. ہاں جی آپ کی اجازت سے صدر جناب میں غزل پیش کی دیتا ہوں. تو فصل بہار کو نہ ابس ہونے دیجیے، پیدا ثمر میں تھوڑا سا رس ہونے دیجیے. کھل پائے ایک جہان پہ اندوہ کارواں، دھڑکن کو ہم نوائے جرس ہونے دیجیے. چہرے سے ایک روز ہٹا دیجیے نقاب، رخسار و لب نگاہ سے مس ہونے دیجیے. مت چشم و لب سے کیجیے اظہار درد کا، سینے میں جو بھی ہوتا ہے بس ہونے دیجیے. دیکھیں گے پھر تماشا گہے وقت میں اسے، ناسے کو مبتلائے ہوس ہونے دیجیے. عادل خیال یار کو آزاد کر ہی دیں، ہو جائے گی حیات کفس ہونے دیجیے. شہزاد عادل صاحب نے اپنی غزل پیش کی، آپ احباب کو اظہار خیال کی دعوت ہے. یہ صاحب صدر نے کہنا ہے. ہاں آپ بھی کہہ رہے. سامعین آپ نے غزل سنی شہزاد عادل صاحب کی، اور امید ہے پڑھ بھی لی ہوگی. تو جو کوئی صاحب بات کرنا چاہیں، شروعات کرنا چاہیں تو خود ہی دعوت ہے. جناب صدر آپ کی اجازت سے جناب مطلع مجھے بہت خوبصورت لگا ہے جی، اور بھرپور مطلع ہے. اور جیسے آج کل ریت ہے مطلب کچے پھل توڑنے کی یا ببر سے پہلے کوئی کام کرنے کی، یا اس کو جیسے کہہ لیں کہ منزل سے پہلے ہی تھوڑا سا کوئی فصل بہار کو نافذ کیجیے، یعنی اس کا عبث جہاں ضائع کرنے کے میرے خیال کہیں ضائع کرنے کے معنوں میں یا رائگاں کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے. تو پیدا ثمر میں تھوڑا سا رس ہونے دیجیے، یعنی ہم اس کی پکنے سے پہلے یا اس طرح کی جو بات ہے وہ اس میں کہی گئی ہے. اور اس حوالے سے یہ مجھے بہت خوبصورت لگا ہے. باقی دوست ادھر موجود ہیں، صوتی تاثر کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قافیے کے حوالے سے صوتی طور پہ یہ قافیہ درست ہے. تو باقی بس سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بات کریں گے. ویسے آج کل اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، لیکن سے اور سین برج جدا لفظ. صدر مجھے صاحب کی اجازت سے جی جی مطلب واقعی بڑا خوبصورت اور ناسیانہ ایک انداز ہے اس میں. جیسا ہمارے تصور سب نے صبر کی تلقین ہے، احتیاط کی، جیسے وہ ہمارے یہاں کیا مطلب اگر انسان کوئی جلدی کسی کام میں کرتا ہے تو اس کا اس میں درس ہے. خاص طور پہ میں کہتا ہوں اگر نوجوان نسل کے لیے اس میں کچھ ایک پیغام ہے، تو یہ ایک تحریک دیتا اور پیغام دیتا ہے. مطلب بہت خوبصورت ہے. میں بھرپور داد دوں گا شاعر کو. اچھا دوستوں کے لیے تھوڑا سا طارق نصیر صاحب اگر غور فرمائیں تو فصل بہار جو یوز کیا ہے یہ کس کیا انداز آیا اور کس طرح مطلب اس کو ہم لیں گے فصل بہار کو؟ دوستوں نے بات کی ہے دونوں نے کہ یہ ناسیانہ انداز ہے اور مطلب عام فہم بات ہے سب کو، مطلب
پتہ ہوتا ہے کہ پھل جو ہے جب تک پکے نہ تو توڑنا نہیں چاہیے، درخت سے پکا ہوا میٹھا ہوتا ہے۔ تو فصل بہار کو نہ بس ہونے دیجیے، پیدا ثمر میں تھوڑا سا رس ہونے دیجیے۔ تو یہ بہت یہ فصل بہار جو انہوں نے یوز کیا ہے، اور پھر یہ بہت وسیع معنوں میں میرے حساب سے تو یہ بہت زیادہ وسیع معنوں میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ دوست اور بھی بات کریں گے تو اور بھی دیکھا جائے گا۔ ایک جہان پہ دو کارواں دھڑکوں کو ہم نواز جرس ہونے دیجیے، چہرے سے روز ہٹا دیجیے نقاب رخسار لبونا آگاہ جزاک اللہ کی مطلب روایت سے جڑے ہوئے شاعر ہیں، اور روایت اور غزل مجموعی طور پہ میں کہتا ہوں کہ ایک فکری حوالے سے بھی اور اس میں رومانوی حوالے بھی بہت زیادہ موجود ہیں۔ تو دوست بات کریں پھر آگے چلتے ہیں۔ جناب صدر میرے خیال کہتے ہیں یہ جو ہے نا ساری غزل روایت سے جڑے ہونے کے باوجود اس میں تازہ کاری بہرحال موجود ہے، اور میں مطلب یہ کہنے میں آر نہیں سمجھتا کہ جو شکایت پچھلے کچھ فن پاروں کے یا غزلیات کے حوالے سے ہمارے ذہن میں تھی، اس غزل نے اس کو ان خیالات کا رد کیا ہے، یا وہ جو منفی سی گرد ہمیں کچھ جمی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کو دھویا ہے، اتارا ہے۔ یہ اس کی ابھی یہ بھی دیکھ لیں، کھل پائے ایک جہان پہ اندوہ کارواں، دھڑکن کو ہم نوائے جرس ہونے دیجیے۔ اب اس کی آواز میں ذرا آواز تو دھڑکن کو ملا کے تو دیکھیں نا، وہ جو گھنٹیوں کی ہے، خواہ وہ جاتی گھنٹیوں کی ہے یا آتی گھنٹیوں کی ہے، ان میں جو درد ہے اسے فیل کریں، اور وہ شعر میں موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر بھی بہت مکمل اور بھرپور شعر ہے۔ اور مت چشم و لب سے کیجیے اظہار درد کا، سینے میں جو بھی ہو۔ اب جو دیکھیں یہ صبر اور برداشت کا وہ یعنی اتنا عمدہ اس میں سبق ہے کہ اس سے زیادہ مطلب کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ یعنی یہ شعر بھی فکر کے حوالے سے بھی اور وہ جو فنی حوالہ ہے یا اس طرح۔ اب یہ دیکھیں کہ چشم و لب تلازمہ کی تلازماتی جو فضا بنتی ہے اس حوالے سے بھی بہترین شعر ہے۔ اور دیکھیں گے پھر تماشا گئے وقت میں اسے، ناصر کو مبتلا ہوس ہونے دی۔ ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کچھ، اس پہ وقت تو آنے دیں نا، جب اس پہ آئے گی تو پھر بات ہوگی۔ ابھی اس کو ذرا کھول کے کھیلنے کا موقع دیں، اس نے تو نصیحت ہی کرنی، یعنی اس کے ہاتھ ہی ابھی کچھ نہیں لگا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھرپور شعر ہے، اور وقت پھر بندے کو بہت کچھ سکھا بھی دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ اس میں جو ڈکشن اور جو الفاظ اور ترکیب استعمال کی گئی ہیں، میں شاہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، لیکن یہ جو ہمارے جو یہ الفاظ یا ترکیب جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اساتذہ کے ہاں بھی اور اس کے بعد بھی لوگ یوز کرتے رہے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ایک روایت سے جڑے ہونے کی بات کر رہا تھا، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں وہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ گاتے تو مرحل میں شہزاد عادل جب بھی کوئی چیز پیش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ نیا پن اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو باقی دوست بات کریں، بات کو آگے بڑھائیں۔ جب سے آپ کی اجازت سے میں تصور شاہ صاحب کے تبصرے کی تائید کروں گا، بڑا اچھا انہوں نے جو دوسرے شعر کو بھی کھولا، اور باقی جو شاعر کے اوپر بھی انہوں نے گائے جو ہے وہ تبصرہ کیا۔ تاثیر بھی ہے ان شاعر میں، شہزاد عادل صاحب ہمارے سینئر شاعر ہیں، اور واقعی جو نا وہ یہ سبق تھوڑے سے رنگ میں آئے ہیں، اور تراکیب کا بھی بہت عمدہ استعمال ہے، خوبصورت استعمال ہے، وہ بات بھی سمجھ آتی ہے، بات کھوتی بھی نہیں ہے۔ جیسے وہ شاہ صاحب نے بھی کی دیا اس چوتھے شعر کو، مت چشم لب سے کیجیے اظہار درد کا، خوبصورت شعر، یہ بھی وہ نصیحت والا انداز ہے، نام ہے۔ اور تیسرا شعر ایک خوبصورت جو ہے نا وہ نازک سا تقاضا اس میں جو ہے نا وہ رومانی ہوتا ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت ہے۔ اچھی غزل پہ میں نے پیش کرنے کو داد دیتا ہوں۔ جی جناب طارق صاحب۔ شکریہ جناب صدر۔ جناب صدر، میں توقع کر رہا تھا
کہ شاید شہزادہ عادل اس دفعہ بہت زیادہ اشعار لے کے آئے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہی سرپرائز دیتے ہیں. تو آج بھی انہوں نے سرپرائز ہی دیا کہ اتنا ذوق و شاعر، اور یہ ہم جیسوں کا وتیرہ ہے. ہمارے جیسے لوگ کرتے ہیں کہ 6 شعر کے 7 شعر کے مزاج ہے ہمارا. شہزادہ عادل بہت سارے اشعار لے کے آتے ہیں، لیکن انہوں نے شاید سرپرائز ہی دیا ہے 6 اشعار پر مشتمل غزل کا. جہاں تک اس کی تشریح کا تعلق ہے اشعار کی، تو سید تصور سے تصور نے اس کے مفاہیم تقریباً پوری غزل کے بیان کر دیے ہیں، جس سے یہ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اتنی یہ عام فہم غزل ہے کہ کوئی بھی تھوڑا سا ذوق رکھنے والا، میں تھوڑا سا یہ لفظ جو ہے یہ شاہ صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ویسے ہی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ عام فہم غزل اس کو قرار دیا جا سکتا ہے. جناب صدر ردیف شہزادہ عادل نے رکھی ہونے دیجیے، یہ ایک انداز ہے گفتگو کا. اس کو التجائیہ، امریہ، دعائیہ بھی بعض کا اسی میں ہی آتے ہیں. تو یہ وہ ردیف ہے جس میں تلقین بھی شامل ہے، امر بھی شامل ہے، التجا بھی شامل ہے کہ ہونے دیجیے، ہونے دیجیے، ہونے دیجیے. تو شہزاد صاحب کے لیے شاید میں ہی یا آج آپ نے ذکر کر دیا تراکیب کا استعمال، مستعمل تراکیب، اور کبھی کبھی یہ خود بھی تراکیب جو ہے یہ بناتے بھی ہیں. تو اس میں بھی ان کے مزاج کی طرح اس میں کافی ساری فصل بہار، اندوہ کارواں، ہم نوائے جرس، رخسار و لب، چشم و لب، مبتلائے ہوس، خیال یار، یہ وہ تراکیب اس میں بڑی خوبصورتی سے لے کے آئے. اور مصرے کافی چست ہیں، شعر کا مزہ آتا ہے. اگر یہ ایک دو ہی مضامین انہوں نے دوسرے استعمال کیے. غزل پہ زیادہ تر فضا جو ہے روحانی اس غزل کی ہے. شاہ صاحب نے بڑا اچھا مطلب کی تعریف کی کہ جی اس میں بھی تلقین ہے، جس طرح ہم عام روزمرہ میں بھی کہتے ہیں کہ صبر دا پھل میٹھا. تو یہ اسی مفہوم کے ساتھ ہی یہ مطلب ہی ہے کہ فصل بہار کو نہ بس ہونے دیجیے، پیدا صبر میں تھوڑا سا رس ہونے دیجیے. میرا خیال تھا کہ یہ قافیے پہ بات ہوگی کہ یہ رس، جرس، بس، حوث، قفس، سین کے ساتھ سے کا انہوں نے قافیہ استعمال کیا ہے. تو اگر تو اس کو عربی نقطہ نظر سے لیا جائے تو وہاں پہ اس کے مخرج جو ہیں سین اور سے کے یہ ہیں تو مختلف، لیکن چونکہ یہ اردو غزل ہے اس میں بہرحال لوگ شاعر جو ہیں یہ قافیہ عکس کا رقص یہ استعمال کر رہے ہیں. تو جب رقص سواد اور سین کا قافیہ آ رہا ہے تو پھر اس میں ہم اس سے کو بھی جو ہے وہ سین والی آواز کے ساتھ ہی لیں گے. اور اس قافیے کو، عبد کے قافیے کو میں عیب نہیں سمجھتا. بڑا خوبصورت آیا. شاہ صاحب نے دوسرے شعر میں بھی دھڑکن کو ہم نوا، جرس کے ہم نواز کرنا، کہ جب وہ جا رہا ہے تو اندوہ کارواں کھل پائے ایک جہان پر. تو دھڑکن اور ہم نوائے جرس کہنا بڑا خوبصورت شعر مجھے لگا. چہرے سے ایک روز ہٹا دیجئے نقاب، میری سماعت کے ساتھ ایسا ٹکرایا، حالانکہ مجھے توقع نہیں ہے کہ شہزادہ عادل نے ایسا کہا ہوگا. وہ اس کو نون کو زبر کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تو چونکہ یہاں پہ لکھنے والے دوست بھی موجود ہوتے ہیں تو یہ میری نظر میں یہ زیر کے ساتھ ہے نقاب، تو تاکہ تلفظ درست رہے. اس حوالے سے میں نے ارادی کوشش کی ہے کہ یہ میں بیان کر دوں کہ یہ لفظ نقاب ہے، نقاب نہیں ہے. مت چشم و لب سے کیجیے اظہار درد کا، سینے میں جو بھی ہوتا ہے بس ہونے دیجیے. یہ بھی چشم و لب
اظہار کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے اعضاء اور بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہیں چشم اور لب یہ شاعرانہ انداز میں بھی خوبصورت لگتے ہیں، اشارے تو ہاتھوں سے بھی اظہار ہو جاتا ہے، لیکن درد کا اظہار کرنے کے لیے یہی دو چیزیں، یا آنسو آ جاتے ہیں یا بندہ کرا رہا ہوتا ہے تو لب سے اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی بڑا خوبصورت مجھے لگا. یہاں پہ سینے میں جو بھی ہوتا ہے بس ہونے دیجیے، دیکھیں کہ پھر تماشا گہے وقت میں اسے ناسخ کو مبتلائے ہوس. تو ناسخ کے ساتھ جب اس طرح کی چیزیں جڑ جائیں، ہوس میں مبتلا ہونا، تو وہ تماشا ہی بنتا ہے. اور یہ مضمون بھی مجھے اچھا لگا. عادل خیال یار کو آزاد کر ہی دیں، ہو جائے گی حیات قفس ہونے دیجیے. یہ قفس آزاد کرنا اور پھر خیال کا آزاد کرنا، یار کے خیال کو آزاد کرنا، یہ اسی حوالے سے انہوں نے اس تلازمے کو استعمال کیا قفس کے. ورنہ حیات عذاب بھی بن جاتی ہے، وہ تکلیف میں مبتلا بھی ہو جاتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہوا. قفس بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہے. جناب صاحب فی الحال مجھے یہی عرض کرنا ہے. خوبصورت غزل ہے بہترین غزل ہے. کچھ کہنا چاہتے ہوں؟ اچھی غزل ہے، اچھی لگی آپ کو؟ غزل بہت اچھی لگی. ہاں جناب سنگی صاحب. جناب صدر کی اجازت سے کہ جمہوری طور پر بڑی خوبصورت غزل کہی ہے اور کہ ایک بہت انتہائی اچھا تاثر ملتا ہے. اور میرے ادراک میں تو میرے نزدیک یعنی اس میں سے کوئی تنقیدی گنجائش نہیں نکلتی. شہزاد عادل صاحب اتنے وقت سے لکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کے فہم میں اور ان کے ہاتھوں میں اور ان کی انگلیوں میں مطلب ایک بڑی روانی پائی جاتی ہے مصرے کو لے کر، کہ بڑا رواں مصرع اور خوبصورت مصرع ہے. اور اس میں جن چیزوں نے خوبصورتی پیدا کی وہ تصور صاحب اور طارق وسیر صاحب بات کر چکے ہیں، آپ بھی بات کر چکے ہیں. جس طرح رخسار و لب، چشم و لب، مبتلائے ہوس، ہم نوائے خیال یار، تو یہ چیزیں اس کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں. اور اس کے بعد یہ شعر دل کو زیادہ پسند آیا، مت چشم و لب سے کیجئے اظہار درد کا، سینے میں جو بھی ہوتا ہے بس ہونے دیجئے. تو یہ ایک قسم کی نصیحت بھی ہے اور اسے ایک قسم کی خود کلامی بھی کہہ سکتے ہیں. یہیں سے فراز کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے، ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی. مجموعی طور پر بڑی خوبصورت غزل ہے، تو اس میں کوئی میرے نزدیک تنقیدی گنجائش نہیں بنتی. جناب صدر ایک بات کرنا چاہوں گا مزید، اور جی سر آپ شمعدان آپ کے حوالے کہ ایک تو یہ جو تنقیدی نقطہ نظر کی بات کی ہے نے، یہ مطلب ہے تنقید کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ نے اس کے عیب نکالنے. جی 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 ٹھیک ہے، تو لہذا وہ تنقیدی تو جب ہم بات کر رہے ہیں تو تنقید ہو رہی ہے، لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں. جہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ نازک خیالی یا میرے ذہن میں اس طرح آئی ہے، طارق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ عادل خیال یار کو آزاد کاری تھی. یعنی یہاں خیال یار کو آزاد کرنے کا مطلب میں جو سمجھ رہا ہوں اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے. خیال یار کو آزاد کاری تھی یعنی اپنے عشق کا اظہار. جب آپ اپنے عشق کا اظہار کرو گے تو پھر تمامی باتیں آپ کی وہ قفس کے یہ وعدے سے ہو جائیں گی، آپ اس کے تابع ہو جائیں گے کسی شخصیت کے جس سے بھی وہ اظہار عشق ہے، وہ کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہو جائے گی ایجاد قفس، ہونے دیجیے. زندگی قید ہوتی ہے، آپ مرتے ہیں، پھنستے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اظہار ضرور کر دیں کہ بھئی یہ بات ہے. اور اس کو مطلب وسیع معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی تنگی والی بات نہیں ہے. اس میں اس چیز کو وسیع معنوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، آپ اس کا اظہار کریں. بہت شکریہ. جناب صدر ایک تو میں سید تصور کی تائید کروں گا اپنے دوست حیدر کے حوالے سے، عثمان حیدر کے حوالے سے، کہ تنقید لفظ جو ہے یہ نقد و نظر سے ہے. تو یہ محض نقص نکالنا نہیں ہوتا، یہ ہمارے عام روزمرہ میں تو استعمال انہیں معنوں میں ہوتا ہے کہ نقص نکالنا.
لیکن اس کا ٹھیک جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی کسی چیز کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بیان کر. تو حیدر بھائی جس طرح لے رہے تھے کہ تنقید کی گنجائش نہیں بنتی، تو اس کا مطلب ہے اس میں خوبی بھی کوئی نہیں ہے. تو اردو میں نقص نکالنے کے لیے لفظ باقاعدہ تنقیص موجود ہے، اور خوبی بیان کرنے کے لیے تحسین، اور دونوں کا اگر ذکر کرنا ہو تو پھر ہم تنقید کہتے ہیں. تو اس میں خوبیاں، یہاں تک تو میرے شاہ صاحب سے اتفاق ہے. جناب صدر اور بھی میں بھی اس کی کہہ رہے تھے کہ حیدر کے بڑا لطف آیا اس غزل کا. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بہر خود بڑی مترنم ہے، مفعول فاعلات مفاعیل فاعل. تو جو تجرباتی غزلیں ہوتی ہیں جس طرح میں نے رکھی ہوئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ چھوٹی بہر کی جو غزلیں ہوتی ہیں وہ تنقید کے لیے تو رکھی جا سکتی ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ مشاعرے کی غزل بھی ہے. شہزاد عادل کی یہ غزل اپنی بہر کے حوالے سے اور اپنے مضامین کے حوالے سے تنقید تو اس پہ ہو ہی رہی ہے، لیکن یہ مشاعرے کی غزل بھی ہے. دوسری بات، تیسرا چھٹے شعر پہ شاہ صاحب کی میں بات ٹھیک طریقے سے شاید سمجھ نہیں پایا، لیکن یہ ہے کہ اگر تو اس میں کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شعر میں یا بندش میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے، تو مجھے ایسا نظر نہیں آتا. آزاد کرنے سے میں جو اس شعر کا مقطع کا مفہوم سمجھ رہا ہوں کہ شاعر اور اس کے محبوب کے درمیان جدائی ہے، دوری ہے. تو اب جدائی کے فرقت کے لمحات میں خیال یار ہی تو ایک سکون کا باعث ہوتا ہے، راحت کا باعث ہوتا ہے. تو وہ تو ہے اس کے پاس، شاعر کے پاس. لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ شاعر نے سوچا کہ یار اس سے بھی میں اب جان چھڑا لوں، اس کو بھی میں آزاد کر دوں، اگرچہ میری زندگی جو حیات جو ہے وہ قفس میں چلی جائے گی، مبتلا ہو جائے گی، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن پھر بھی یار کوئی بات نہیں. یہ اس وقت جب خود سری آ جائے، کریز آ جائے، جنون آ جائے، جنون کی کیفیت میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ یار میں خیال یار کو بھی آزاد کر دوں، اس کو بھی چھوڑ دوں، یہ بھی میرے پاس نہ رہے، تاکہ بے شک میری اگرچہ ہوتی ہے حیات قفس تو ہونے دے، لیکن میں یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، راحت بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یادیں تکلیف بھی دیتی ہیں. تو اسی کے زیر اثر ہی شہزاد عادل نے کہا کہ عادل خیال یار کو آزاد ہی کر ہی دے، ہو جائے گی قفس. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میری حیات پھر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا، حیات میری قفس ہو جائے گی، لیکن پھر بھی خیال یار کو آزاد کر ہی دے. میں اس کو اس طرح دے. جناب صدر، ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں ان کی گفتگو سے آیا، اس حوالے سے مجھے ان کے ساتھ میں ایگری اتفاق ہے. اس خیال کے حوالے سے، شعر کو سمجھنے کے حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو طارق بھائی نے استعمال کیا ہے، نقص. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقص ہے. اس پہ اگر کوئی دوست اپنی نہیں، بالکل میں خود ہی کر دیتا ہوں، یہ لفظ نقص ہی ہے. تو نقص اور نقصان دوسرا لفظ بھی اس کے ساتھ، اس کے مشتقات میں سے کہ نقصان جو ہے وہ پیش کے ساتھ آئے گا اور نقص جو ہے یہ زبر کے ساتھ آئے گا. اور کوئی دوست بات کرنا چاہے؟ نے آج تنقید کے لیے جو غزل پیش کی، انتہائی خوبصورت غزل. دوستوں نے گفتگو بھی کی، اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، اور ساری شعر ماشاءاللہ اپنی جگہ بہترین ہے. جہاں تک رومانوی فضا میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ رومانوی فضا ہی ہے. اور جو شعر مجھے پسند آیا اس میں سے، کھل پائے ایک جہاں پہ اندوئے کارواں، دھڑکن کو ہم نوائے جرس ہونے دیجیے، مطلب بہت باریک بات کی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جدائی کے حوالے سے بات کی ہے اور درد کے حوالے سے بات کی ہے. تو اس کو اندو اور دھڑکن اور ہم نوائے جرس اور کیا ترکیب یوز کی ہیں اور بہت خوبصورتی سے مطلب
باندھا ہے اس کو. اس شعر کو پڑھتے ہوئے مجھے وہ شعر منیر نیازی کا ایک چھوٹی سی نظم ہے شاید کہ صبح کاذب کی ہوا میں درد کتنا تھا منیر، ریل کی سیٹی بجی اور دل لہو سے بھر گیا. تو یہ شعر جب میں نے انہوں نے سنایا بھی پڑھا بھی تو پھر شاہ صاحب نے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی تو مجھے وہ نظم ان کی چھوٹی سی یاد آ گئی اس حوالے سے. تو بہت اچھے. اور جیسے سب دوستوں نے بھی بات کی کہ تراکیب بہت خوبصورتی سے مطلب اپنی جگہ جمی ہوئی صحیح اور بہترین. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہزاد عادل کی شاعری میں یہ خوبصورت اضافہ ہے اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت کامیاب غزل تھی ہے ماشاء اللہ. جناب کی اجازت سے میں تمام اب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں رائے دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جزاک اللہ. جی سیٹھی صاحب. ہماری پہلی نشست کا اس میں شہزاد عادل